من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، کل ہم نے 28واں پارہ مکمل کیا۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 29واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ 29واں پارہ شروع کریں، سورۃ الملک سے اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے، تو بہتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہم سورۃ الملک کا تعارف پڑھ لیں کہ صورت میں کس طرح کے مضامین اللہ کریم نے بیان فرمائے، تاکہ جب ہم یہ صورت پڑھیں تو ہمیں سمجھنے میں آسان ہو۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ ملک کا تعارف پڑھیں گے۔ اس کا نام الملک ہے، جو اس صورت کی پہلی آیت کے اندر یہ کلمہ موجود ہے۔ اس کی 30 آیتیں ہیں، یہ 330 کلمات اور 1313 حروف کے اوپر یہ صورت مشتمل ہے۔ زمانہ نزول، اس صورت کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ عہد نبوت کے آغاز میں اس صورت کا نزول ہوا۔ اس زمانہ میں نازل شدہ دوسری صورتوں کی طرح یہاں بھی انسان کو بار بار غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے توحید اور کبریائی کے تکوینی دلائل بڑے مؤثر انداز میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کئی سوالات اٹھا کر ان کے جوابات کی ذمہ داری لوگوں کے فہم سلیم، یعنی ان کی صحیح عقل سلیم کے سپرد کر دی گئی ہے۔ غور و فکر کے نئے افق اس کے سامنے کشادہ کر دیے گئے ہیں، اور خدا داد قوتوں سے کام لینے کی انسان کو دعوت دی گئی ہے۔ اب اس صورت میں کس طرح کے مضامین بیان ہوئے، یہ بھی سماعت فرما لیں۔ اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے ذکر سے کی جا رہی ہے، اور اس کا ذکر خود زبان قدرت سے ہو رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے کہ اپنی حمد و ثنا بیان کرے، یہ بتا کر کہ حیات و موت کا تسلسل اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ فوراً انسان کی توجہ اس کی حکمت کی طرف موڑ دی کہ اس سے مقصد صرف تمہارا امتحان ہے۔ اللہ نے کیوں تمہیں زندگی موت دی، سورت کے آغاز میں بتا دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تمہیں اس لیے موت اور زندگی عطا کی ہے، تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد اپنی قدرت و حکمت کے ثبوت کے لیے اپنی کائنات کو پیش کیا اور دنیا بھر کے نقادوں کو بار بار یہ دعوت دی کہ اس کائنات میں کوئی عیب تلاش کریں، یا اس سے بہتر کوئی اور نقشہ تجویز کر کے دکھائیں۔ جب کسی کو جرت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر اعتراض کر سکے، اس سے بہتر تو دور کی بات تم اس کائنات کا متبادل بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کے ماہرین بھی اگر جمع ہو جائیں کہ جیسے رب نے کائنات بنائی اس جیسی کوئی اور بنا دیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو پھر نادان نہ بنو، اپنے سروں کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اس کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات کمال پر ایمان لے آؤ، ورنہ انجام بڑا اندوہناک یعنی خوفناک ہوگا۔ ایسے دوزخ میں پھینک دیے جاؤ گے جس کے شعلے غیظ و غضب سے گرج رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اس وقت تم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو گے، لیکن اس وقت اعتراف جرم کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ضمن میں بتا دیا کہ سب انسان حق ناشناس نہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو اپنے رب کو بن دیکھے مانتے ہیں، اور اس کی ناراضگی سے ہر وقت وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اور انہیں اجر کبیر عطا کیا جائے گا۔ جو اپنے رب سے ڈریں اور گناہوں سے بچ جائیں، پھر بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنی قدرت کی کئی اور نشانیوں کا ذکر کیا، پھر انہیں جھنجھوڑا کہ اگر تم نے انکار کی یہ روش نہ بدلی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تمہیں زمین میں دنسا دے یا پتھر برسا کر تمہیں فنا کر دے۔ استغفر اللہ۔ حسب عادت بطور استہزاء یعنی بطور مذاق انہوں نے وقوع قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ کفار نے حضور سے قیامت کے بارے وہ سوال کرتے تھے، کب قیامت آئے گی؟
اس کا جواب دیا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جب اس کا مقررہ وقت آ جائے گا اور وہ برپا ہوگی تو اس وقت تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ آخر میں ان سے ایک اہم سوال کر کے جس کا ان کی روز مرہ کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ان کے معبودوں کی بے بسی کو اللہ کریم نے ظاہر فرما دیا تاکہ وہ غور کریں اور سمجھیں اور اپنے قادر مطلق پروردگار کی جناب پاک میں جبین نیاز جھکا دیں اور اس کے محبوب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو قبول کر کے دونوں جہاں کی خوشبختی کو حاصل کر لیں۔ یہ تھے اس صورت کے مضامین۔ قبلہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ آخر میں چند حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں سورت کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کرے قارئین کرام انہیں غور سے پڑھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اب یہاں پہ پیر صاحب نے چند حدیث طیبہ ذکر کی ہیں جن میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سورۃ الملک کے فضائل کو بیان کیا۔ آپ بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک قبر کے اوپر لگایا، اس سے یہ علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے۔ بس اچانک انہوں نے سنا کوئی آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے قبر کے اندر، یہاں تک کہ اس نے سورت کو ختم کیا۔ وہ صحابی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، سارا واقعہ عرض کیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہی المانیہ ہی المنجیہ تنجی من عذاب القبر۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا یہ سورت اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہے، یہ سورت اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ تو سورہ ملک یہ ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ یہ کوئی آسان صورت ہے، 30 اس کی آیات ہیں، زیادہ نہیں، 30 آیات۔ اگر آپ روزانہ ایک آیت بھی یاد کریں، ایک مہینے میں آپ سورت کو حفظ کر سکتے ہیں، تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ اور سنیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سورہ من کتاب اللہ ما ہی الا 30 آیہ شفعت لرجل حتی غفر لہ۔ ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک آدمی کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا۔ یعنی سورہ ملک نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ 30 حدیث حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا، حضور ہر رات کو سفر و حضر میں، سفر میں ہوتے یا قیام ہوتا، سورہ سجدہ اور سورہ ملک رسول پاک روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ روزانہ آپ رات کو سورہ ملک، سورت سجدہ، یہ 21ویں پارے کی سورت ہے، تو اللہ کے حبیب یہ وظیفہ کر کے سوتے تھے۔ 4 حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص کو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ تو اس نے عرض کی حضور ضرور مجھے تحفہ دیں۔ تو آپ نے فرمایا اقرأ تبارک الذی بیدہ الملک وعلمہا اہلک وجمیع ولدک وصبیانک بیتک وجیرانک فإنہا المنجیہ والمجادلہ یوم القیامہ عند ربہا لقارئہا۔ فرمایا سورہ ملک پڑھا کرو۔ جیسے عبداللہ بن عباس ایک اپنے دوست کو تحفہ دے رہے ہیں، سورہ ملک پڑھا کرو، اپنی بیوی کو بھی سکھاؤ، اپنی ساری اولاد، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ سورت نجات دینے والی ہے۔ یہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور میں اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے عذاب سے بچا لے گی۔ تو ہمیں یہ صورت یاد کرنی چاہیے۔ ایک اور حضور کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں لَوَدَدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ إِنسان من امتی، میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ میری امت کی ہر مرد و عورت کو یہ صورت یاد ہو۔ تو کوشش فرمائیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آدمی روزانہ ایک ہم آیت بھی یاد کریں تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر ہم یہ صورت یاد کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں یہ صورت یاد کر لیں، اس کو روزانہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما۔